السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں نے پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی اور آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے ہمارے لیے دعا بھی کی ہوگی ایز یوزول. تو اسی طرح آج جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ ٹیمپرامنٹ کے اوپر کریں گے. ٹیمپرامنٹ از ون آف دا موسٹ کامن تھنگس کہ جس میں ہر ایک کو ایشو آتا ہے، میرے سمیت. تو لیکن اس کے اب کس طرح امپروو کر سکیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی یار ٹیمپرامنٹ کس طرح کنٹرول کرے، یا کوئی اور کہتا ہے کسی اور کے بارے میں کہ یار فلاں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت ہی جلدی لوز کر دیتا ہے. تو کس طرح ہم اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. دیر آر بیسکلی 7 پوائنٹرز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، یا جس کے اوپر ہم بیسکلی اگر نظر تھوڑی سی ڈالیں، اور ان میں روم آف امپروومنٹ تو ظاہر ہے روم آف امپروومنٹ آلویز ایگزسٹس. تو اگر اس میں ہم تھوڑی سی امپروومنٹ لے آئیں تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو what are those 7 things? The very first thing is غصہ، اینگر. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے کہ صبح سے رات تک مجھے آج کوئی غصہ تو نہیں آیا. ایک ڈائری لے لیں یا کوئی بھی ایک پیپر لے لیں، میگنیٹ پہ لگا لیں، یا کوئی ریمائنڈر سارٹ آف اگر کوئی آپ نے بورڈ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر لگا لیں، اور دیکھیں کہ یار آج مجھے غصہ کب آیا، کتنی دفعہ مجھے غصہ آیا. ٹائم نوٹ کر لیں، بے شک اس کے آگے ٹائم لکھ لیں، کالمز بنائیں، یہ 7 پوائنٹس لکھیں، اور اس کے آگے ایک لائن ڈرا کر کے اور اس کے آگے یہ لکھ لیں کہ مجھے کس ٹائم جو ہے آج غصہ آیا اور کتنی فریکوینسی سے آیا. اچھا، پھر ایک اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، غالباً مفہوم ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ اٹھ جائیں. اور اگر آپ بہتر ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مجھ سے لیٹنے سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے بیسکلی یو نیڈ ٹو چینج یور پوزیشن، اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا دین جسٹ واک آؤٹ آف دیٹ روم اور کوشش کریں کہ اس سینیریو سے میں غائب ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ غصہ. اچھا، اس کے علاوہ دا سیکنڈ تھنگ از ارجنسی. ارجنسی کیا ہے کہ جلد بازی. یہ بھی بہت ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ ہم سب میں ہے، میرے سمیت، کہ ہم لوگ نے جلد بازی بہت کر لیتے ہیں. اور ہم نے اکثر یہ سنا بھی ہوگا کہ ہم کہتے ہیں یار فلاں جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہے، تھوڑا سا اس کو صبر کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس کو ویٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اف دیٹ پرٹیکولر تھنگ از ایون بینیفیشیل فار ہم اور ناٹ. اور اس کو، یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی گاڑی لینی ہے یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی ڈیسیجن ہو، تو ہم کہتے ہیں یار بہت جلد بازی تم نے کر لی، بہتر تھا اگر تم یہ نہ کرتے اور تم فلاں چیز کر لیتے تو تمہارے اپنے لیے فائدہ تھا. پھر اکثر کیا ہوتا ہے وہ خود بھی کہتا ہے ہاں یار واقعی ویسے میں نے جلد بازی کر لی تھوڑی سی، ایک دم دیکھا تو بس میں نے لے لی چیز. تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایوری ڈے جسٹ میک شیور اس کا بھی کالم بنائیں اور دیکھیں کہ یار میں نے جلد بازی تو نہیں کیا آج سارا دن. کون سے ایسے کام تھے کہ جس میں میں تھوڑا سا ویٹ کر سکتا تھا، تھوڑا سا میں انالائز کر سکتا تھا اس کے بعد، لیکن میں نے یہ سب نہیں کیا اینڈ آئی جسٹ ایکٹیڈ اپون اٹ، اور اس کا رزلٹ بھی کوئی ایسا اچھا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں، پہلی چیز اینگر، دوسری چیز ارجنسی. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے اوور سینسٹیوٹی. یہ بھی ایک بہت کامن چیز ہے جو ہم سب میں ہوتی ہے، میجرلی ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں، کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم بہت سی چیزوں کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو ہے نا بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں. کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم اگنور کر سکتے تھے، جس کے اوپر ہم زیادہ غور و فکر نہ بھی کرتے یا لیٹ گو کر دیتے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی کے اوپر رہتے ہیں اور ہم بس اس کے اوپر سوچ کے جو ہے نا ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم اسی طرح آپ ایک کالم بنائیں اور اس میں لکھیں کہ آج یا میں نے غصہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ارجنسی تو نہیں کی، میں نے اوور سینسٹیوٹی تو نہیں کی، کوئی میرا ریئیکشن تو نہیں ایسا تھا کہ میں اس پہ کنٹرول کر سکتا تھا، اینڈ آئی ڈڈ ناٹ. تو تیسری چیز یہ ہے. ٹھیک ہے، اوور سینسٹیوٹی. چوتھی چیز کیا ہے کہ چوتھی چیز یہ بھی بہت کامن ہوتی ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں بھی گئے ہوں. اچھا ہے کیا چیز، پہلے آپ کو بتاتا ہوں. امپلسیو مائنڈ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں بھی گئے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ گئے ہوتے ہیں، وی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو بائی اینی تھنگ. ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں، ہم تو بس فلاں کوئی بھائی کوئی چیز لینے جا رہا تھا یا کوئی دوست لینے جا رہا تھا، سو آئی جسٹ ٹیگ along with him اور ہم نے کہا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ ایک دم ایک چیز دیکھتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے یار یہ چیز تو بڑی زبردست ہے، یہ تو میں لے لیتا ہوں. بٹ ایکچولی یو ڈڈ ناٹ ہیڈ دا نیڈ ٹو بائی دیٹ تھنگ. لیکن کیا ہوا، لیکن آپ نے لے ایک دم دیکھا بس لے لیا. دیٹ از امپلسیو مائنڈ. پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی سیلز لگتی ہیں، بہت سی چیزیں، دراز کے اوپر سیل لگتی ہے، سیفائر کے اوپر سیل لگتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، مطلب آئی وٹنس فرام مائی اون آئیز کہ ایسی ایسی چیزیں اٹھا لیتے ہیں ایک دم سے سیل کے اوپر نا، اینڈ دے ڈو ناٹ ایون نو کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ اسی طرح ہوا تھا کہ میں جا رہا تھا
اینڈ آئی کیم اکراس شاپ جس میں نا اس نے سیل لگائی ہوئی تھی اور وہ سیل پہ نا ساری چیزیں بیچ رہا تھا کہ فلاں چیز ایک دم سے اس کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ چیز ہے فرائی پین ہے یہ وہ اس کا یہ یوزز ہیں اور ایک دم دین ہی یوزڈ ٹو سے کہ یہ 200 روپیز اور سارے لوگ چیخنا شروع ہو جاتے تھے آئی وانٹ مجھے چاہیے اور یہ تو ایک بندہ نا بڑی دیر سے ہر چیز پہ ہی کہہ جا رہا تھا مجھے بھی چاہیے اس کو مل نہیں رہی تھی. تو اسی طرح نا ایک اور چیز آئی, اس نے اس کی ڈسکرپشن تھوڑی سی بتائی اور اس کے بعد اس نے ایک دم سے کہا 100 روپے اس نے ایک دم سے کہا مجھے چاہیے ایز یوزول. اس نے ایک دم سے کہا کہ جو سیلر جو تھا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ اس کی ہوگی اس کا نام لکھو. میں اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا اس بندے کے اور اس نے نا وہ یوں چیز کو دیکھ رہا ہے یوں کر کے نا یار اچھا یہ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس نے خود ہی تو کہا ہے مجھے چاہیے. اس کے بعد ایک دم سے مجھے کہتا ہے کہ یار یہ ہے کیا چیز اللہ. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے, پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے مجھے چاہیے. کیونکہ کیا ہوا تھا کہ ایک انرجی کریٹ ہو گئی تھی کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے رہا ہے 100 روپے کی 200 کی 300 کی, تو اس کو تھا کہ مجھے بھی کچھ چاہیے اور اس نے بھی لے لیا. آئی ڈڈ ناٹ ایون نو کہ وہ چیز کیا ہے. دیٹ از امپلسو بائنگ, اور یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے, امیر ہو یا غریب اکثر جاتے ہیں سیل لگتی ہے اٹھا لیتے ہیں. یار ہم گئے تھے ہمیں چاہیے تو نہیں تھی لیکن ہم اٹھا کے لے. دیٹ از آل امپلسو بائنگ. اور یہ بیسکلی ہوتا کیا کہ ایکچولی اگر میں کہوں نا اف یو ڈو ناٹ نیڈ سم تھنگ دین یو شوڈ ناٹ بائی اٹ. اگر نہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی تو پھر خریدنا کیوں ہے, خرید کے رکھ لیتے ہیں پھر آگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنا آگے کا مت سوچیں, ٹھیک ہے. تو یہ امپلسو بائنگ ہے, یہ 4th پوائنٹ ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے چاروں پوائنٹس کو کہ ہم نے آج کوئی امپلسو بائنگ تو نہیں کی, کل تو نہیں کی, یا ویکلی تو نہیں کی. کوئی ایسی چیزیں میں نے کون سی خریدی ہوں جو مجھے نہیں ضرورت تھی بڑا اینڈ اپ بائنگ ہے. تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو انالائز کریں, اس سے بھی آپ کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوگا. اچھا 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے ٹاکنگ بیک. ٹاکنگ بیک میں کیا آتا ہے کہ یہ بہت ایک چھوٹوں میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اسپیشلی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم اتنی جلدی ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہم آگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ٹاکنگ بیک کیا ہے کہ ایک تو میرا دوست ہے, اس نے کوئی چیز کہی, میں نے اس سے بات کی, تو دس از ناٹ ٹاکنگ بیک. یہ ہم سیم لیول پہ ہیں, ہماری ایجز سیم ہے, ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, رتبے کا ڈفرینس نہیں ہے, تو یہ دس ڈز ناٹ فال ان ٹاکنگ بیک. ٹاکنگ بیک میں آتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہو, کوئی بڑا ہے, آپ کے بزرگ ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, نانوں ہیں, دادوں ہیں, پیرنٹس ہیں, اور مطلب اس میں پھر یہ ہوتا ہے. اور ایون تو اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ ٹاکنگ بیک ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کے آگے جواب دینا شروع کر دیا, ہم سے اچھا یہ چاچی نے یہ کہا میں بتاتا ہوں, ماموں نے یہ کہا میں ابھی ان کو جواب دیتا ہوں, ذرا میں بتاتا ہوں انہوں نے یہ فلاں چیز کیسے کہہ دی. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی دلیری نہیں ہے کہ پیرنٹس نے کچھ کہہ دیا, اچھا امی نے یہ کہا تو میں بتاتا ہوں. یا آپ کی کبھی گھر آتے ہیں, آپ کو کبھی کسی وائف نے کہہ دیا کہ یار آج تو میرے ساتھ آپ کے پیرنٹس نے یوں کیا, بغیر سوچے سمجھے اٹھ کے چلے گئے, ماں جی ہاں آپ نے کیا کہا, کیوں کہا ہے, فلاں یہ چیز. یار ایسے نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. دیر آر یور پیرنٹس, اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے دین یو شوڈ ٹاک ٹو دیم پولائٹلی, آرام سے میٹر کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ ارطغرل بن کے یا تربت بن کے تو ایکس نکال لیا, بس وہی سر پہ چڑھا ہوا ہے, وہی جوش ہے سارا کچھ. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کو تھوڑی سی چیزیں دیکھنی چاہیے. بڑا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. بڑا اگر غلط بھی کر رہا ہے تو چھوٹا جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ آگے بدتمیزی کرنا شروع کر دے. یس می اینڈ یو واٹ وی کین ڈو از, اگر ہمیں لگتا ہے کوئی بڑے غلط ہے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, وی کین ایون ڈس ایگری, لیکن بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور ٹاکنگ بیک نہیں ہونی چاہیے, بیکاز ٹاکنگ بیک جو ہے نا دس بیسکلی فالز ان روڈنس. اچھا اس کے علاوہ 6th پوائنٹ کیا ہے؟ اوور اسپیکنگ. یہ تو بہت کامن ایشو ہے, یہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ کوئی بات ہے ایسی جو آپ صرف 5 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ اس میں 15-20 منٹ لگا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی ایشو ہے, اور یہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو مجھے پتہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یار ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ یار ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو کانشیسلی سوچیں کہ یار ہم ایکسٹرا تو نہیں بول رہے کہیں, اور کوشش کریں چپ رہیں. میں اور آپ ہم دونوں کوشش کریں کہ ہم زیادہ ٹائم چپ رہیں, اور اپنے اوپر اس چیز کے لیے اسی طرح کنٹرول آئے گا کہ جب ہم چپ رہنا سیکھ جائیں گے نا, پھر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کب بولنا جو ہے نا ضروری ہے اور کب ہم اوور اسپیکنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دس از آئی نو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ, کیونکہ جس کو عادت ہوتی ہے نا بولنے کی, اس کے لیے چپ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ 6 پوائنٹس تھے. 7th اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از سیڈنس. سیڈنس کیا ہے کہ اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, یا ہر چیز کے اوپر چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا, دکھی ہو جانا. ان چیزوں سے بھی باہر آنا چاہیے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ مایوسی ہے بیسکلی, اور مایوسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند. ہے بیسکلی فاربڈن اس کہ ہم مایوسی میں انٹر ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا غور و فکر نہ کیا کریں, اور
ہم ان چیزوں سے باہر آئیں, ہم اس کو سوچیں کہ یار آج کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی یا کسی کوئی بات ایسی تو نہیں تھی کہ میں اس کی وجہ سے سیڈ ہو گیا, اور سم انسیڈنٹ دیٹ ہیپن جس کی وجہ سے میرے اندر ایک سیڈنس آئی. تو یہ 7 پوائنٹس لکھیں اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ دیکھیں کہ میں کب کون سی چیز کر رہا ہوں اور کتنی فریکوینسی سے کر رہا ہوں. دین ہوگا کیا کہ جیسے جیسے ٹائم ول موو آن, آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے, میں اور آپ. اینڈ ود ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یار لاسٹ منتھ واٹ ہیپن واز کہ ہم نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں فریکوینسی واز ٹو مچ, لیکن دس منتھ الحمدللہ ہمارا اینگر جو تھا وہ پہلے سے کم تھا. اگر پچھلی دفعہ ہم 30 میں سے 20 دن ہم نے غصہ کیا تو اس دفعہ 15 ڈیز کیا, 12 ڈیز کیا. ہم نے کم بولا, ہم نے فضول نہیں بولا, ہم ڈپریس نہیں ہوئے, سیڈ نہیں ہوئے, ہم نے ٹاک بیک نہیں کیا. تو الحمدللہ یہ میں نیچے مینشن بھی کر دوں گا 7 پوائنٹس, اور تاکہ کوئی اگر اس کو ریٹن ڈاؤن مطلب کوئی لکھنا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے. اور پھر انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور مجھے بھی ہو. میرے لیے بھی دعا کریے کہ میں بھی ان سب کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکوں, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی اس کو عمل میں لا سکیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہو. اپنا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی سجیشنز ہوں, کوئی کویریز ہوں, کچھ پوچھنا چاہیں تو فیل فری ٹو کمنٹ ڈاؤن بلو, اور یو کین آلسو ریچ می ایٹ انسٹاگرام اور فیس بک. انٹل نیکسٹ ٹائم, جزاک اللہ, السلام علیکم.